بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد میڈیا نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر عبداللطیف عثمانی۔ ناظرین، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 3 ماہ سے پنجاب کے سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے غیر منصفانہ اور غیر آئینی اور قانونی سلوک کے پیش نظر۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اس سال سالانہ بجٹ کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے جو پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ سلوک کیا، پاکستان کے باقی صوبوں اور مرکز کے بالکل برعکس تنخواہوں اور پینشن کے اندر پنجاب کے سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ان کی تنخواہوں کے اوپر بھی جو اضافہ کیا گیا وہ ان کی انیشیل پے پر کیا گیا اور وہ بھی 30% کیا گیا، جبکہ باقی صوبوں کے اندر یہ اضافہ 35% تک اضافہ کیا گیا اور وہ بھی رننگ بیسک پے پر کیا گیا تھا۔ اس طرح پینشنوں کے اندر بھی باقی پورے پاکستان کے اندر 17.5% پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا، لیکن پنجاب گورنمنٹ نے بزرگ پینشنوں کے اندر صرف 5% اضافہ کیا۔ یہ انتہائی شرمناک اور قابل افسوس بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو بزرگ پینشنر کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہوئے ذرا بر خیال نہیں آیا اور انہیں کوئی شرم نہیں محسوس ہوئی کہ انہوں نے جو پنجاب کے سرکاری ملازمین اور ریٹائر سرکاری ملازمین کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ ہماری IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی مجبوری ہے۔ کیا IMF کی جو کمٹمنٹ ہے وہ صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے ہے، باقی پاکستان کے سرکاری ملازمین کے لیے نہیں ہے؟ یہ انتہائی زیادتی ہے اور بونڈا مذاق ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ پنجاب کے سرکاری ملازمین نے جو کہ اس سے پہلے لاہور کے اندر بھرپور طریقے سے احتجاج کیا اور کئی روز تک پنجاب سول سیکریٹریٹ کے سامنے لاہور کے اندر دھرنا دیے رکھا، جس کے نتیجے میں پنجاب گورنمنٹ کی اور وفاقی حکومت کی طرف سے ان کے نمائندے ملک احمد خان صاحب تشریف لائے جو احتجاجی ملازمین کے پاس، اور ان کے ساتھ مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کے کچھ نہ کچھ مطالبات تو تسلیم کر لیے گئے، لیکن بہت سے ایسے مطالبات ہیں جو ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور سرکاری ملازمین ابھی تک پریشان ہیں۔ ان میں سب سے بڑا جو مطالبہ اس وقت ہے وہ لیو انکیشمنٹ کا ہے کہ پنجاب کے اندر جو لیو انکیشمنٹ پہلے جو سرکاری ملازمین کو دی جاتی تھی وہ ان کی رننگ بیسک پے پر دی جاتی تھی، کہ ان کے کریڈر کے اندر جتنی چھٹیاں موجود ہوتی تھیں، جو انہوں نے چھٹیاں اویل نہیں کی اور انہوں نے وہ چھٹیاں استعمال نہیں کی، اگر ان کے کریڈر کے اندر وہ چھٹیاں موجود ہیں تو 365 چھٹیوں تک انہیں وہ تنخواہ دی جاتی تھی رننگ بیسک پے۔ لیکن پنجاب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ایک ایکٹ پاس کیا، یعنی آرڈیننس پاس کیا، اس کے ذریعے یہ کہا گیا کہ یہ جو تنخواہیں ہیں لیو انکیشمنٹ کی، یہ ان کے اسکیل کا جو انیشل اسٹیج ہوتا ہے، انیشل بیسک پے ہوتی ہے، تو وہ دی جائے گی۔ اور یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ جب سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو عام طور پر اس کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ انیشل سے تقریباً ڈبل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو 10 لاکھ روپے ملنا ہے اس کا لیو انکیشمنٹ کا، تو اسے 4-5 لاکھ روپے ملے گا۔ اس طرح یہ بہت بڑی زیادتی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ۔ وہ جب آپ 60 سال کی عمر پہ پہنچ کر جب وہ بزرگ اور بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، انہوں نے 30-35 سال اس ملک کی خدمت کی ہوتی ہے اور ان کی امید ہوتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ پیسے جو یک مشت مل جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریاں، جس طرح بچوں کی شادیاں ہیں یا کوئی گھر ہے اس کی کوئی تعمیر ہے یا کوئی پلاٹ خریدنا ہے، تو یہ ذمہ داری وہ ادا کر سکیں گے۔ لیکن اب ایک طرف پنجاب گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ان کی لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ تقریباً 100% سے بھی زیادہ کم کر دی ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اب اس لیے سرکاری ملازمین کے احتجاج کا دوسرا مرحلہ جو 5 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو احتجاج کا مرحلہ ہے اس کا آغاز راولپنڈی سے ہو رہا ہے، اور اس احتجاج میں بھرپور طریقے سے تمام سرکاری ملازمین، چاہے ان کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہے، کیونکہ یہ ایسا مطالبہ ہے کہ جس سے کوئی ایک محکمہ متاثر نہیں ہے، بلکہ پنجاب کے سرکاری ملازمین چاہے ان کا تعلق کسی بھی محکمے سے ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو، وہ تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس فیصلے سے متاثر ہیں۔ اس لیے جو راولپنڈی کے اندر 5 ستمبر کو احتجاج ہو رہا ہے، تو اس احتجاج کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ تمام سرکاری ملازمین بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، اور ہم جو ہماری اگیگا قیادت ہے اور دیگر جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں، ان کے رہنما جو ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اس فیصلے کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کرتے ہیں،
اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ہم اس احتجاج کے اندر شریک ہوں گے۔ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو پنجاب ہے ان کے تمام سرکاری ملازمین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھرپور طریقے سے اس احتجاج میں شریک ہوں اور 5 ستمبر کو جو راولپنڈی کے اندر احتجاج ہو رہا ہے اور جو کنونشن ہو رہا ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہوں اور گارڈن کالج جو راولپنڈی ہے وہاں پر وہ پہنچیں 5 تاریخ کو اور اس احتجاج کا حصہ بنیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ ایک اور بات میں تمام سرکاری ملازمین سے اپنے ساتھیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر بہت سی افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پینشن ختم کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے۔ یہ بہت سی ایسی خبریں ہیں جو غیر مصدقہ ہیں، جن کی کوئی ایتھینٹیکیشن نہیں ہے۔ میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کی غیر مصدقہ جو اطلاعات ہیں، خبریں ہیں جو ہیں، وہ خدا کے لیے سوشل میڈیا پر نہ اڑائیں۔ اور ہمارا مقصد کسی حکومت کے خلاف نہیں ہے، ہم کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر رہے، بلکہ یہ احتجاج ہمارا ان پالیسیوں کے خلاف ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو۔ ظاہر بات ہے ہماری گورنمنٹ سے ہی ریکویسٹ ہے، ہمارا احتجاج گورنمنٹ کے آگے ہی ہے، ان سے ہی گزارش ہے کہ وہ سرکاری ملازمین پر رحم کھائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے سرکاری ملازمین کی جو ساری عمر کی جمع پونجی ہے یا ان کی محنت ہے آپ اس پہ ڈاکہ ڈال دیں۔ یہ مناسب نہیں ہے، یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ حکومت کوئی بھی ہے، تمام گورنمنٹ چاہے کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ کوئی سیاسی رہی ہے یا غیر سیاسی رہی ہے، یہ چیز تمام گورنمنٹ کے سامنے رہی ہے، وہ کسی طرح یہ تنخواہوں کا جو بوجھ ہے یا پینشن کا بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے۔ یقیناً IMF کی طرف سے بھی اس بات کا دباؤ ضرور ہے اور ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اس دباؤ کے پیش نظر کسی خاص صوبے یا خاص ڈپارٹمنٹ یا خاص لوگوں کو ٹارگٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یقیناً حکومت کے سامنے ایسی چیزیں، ایسی باتیں ضرور ہیں کہ وہ پینشن کا جو نظام ہے اس کے اندر ایسی اصلاحات کرے کہ جس کے نتیجے میں یہ پینشن کا بوجھ حکومت کے اوپر کم ہو۔ یقیناً گورنمنٹ ایسے کام ضرور کرے گی اور ہم امید رکھتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ ایسی اصلاحات جو ہوں گی وہ یقیناً جو آنے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کے اوپر لاگو ہوں گی۔ وہ ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ملازمین جو اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، یقیناً ان پر یہ اصلاحات لاگو نہیں کی جا سکتی، یہ غلط ہے۔ اس لیے میں گورنمنٹ سے یہ بھی کہوں گا کہ لیو انکیشمنٹ کا جو پنجاب کے اندر قانون بنایا گیا ہے اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ وہ لوگ بیچارے جو ابھی گزشتہ کئی ماہ سے ریٹائر ہو چکے ہیں وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ اپنا آرڈر واپس لے اور وہ اپنی لیو انکیشمنٹ کی جو رقم ہے وہ لے سکیں گورنمنٹ سے۔ تو اس لیے وہ قوانین جو اب نئے بنائے جا رہے ہیں وہ پرانے ملازمین کے اوپر لاگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارا احتجاج شروع ہو رہا ہے 5 ستمبر سے، ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے جو کنونشن جو ہو رہا ہے یعنی احتجاجی جو کنونشن ہو رہا ہے وہ 5 ستمبر کو راولپنڈی میں ہو رہا ہے اور 10 ستمبر کو نہیں 12 ستمبر کو ملتان میں اور 19 کو بہاولپور میں اور 26 کو فیصل آباد میں اور 3 اکتوبر کو سرگودا اور اس طرح 10 کو ڈیرہ غازی خان، 17 کو ساہیوال اور 24 کو گجرانوالہ اور 7 نومبر کو لاہور کے اندر بھرپور طریقے سے احتجاج اور کنونشن ہوگا۔ تو اس لیے وہ اصلاحات جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے، میں نے اپنے گزشتہ ایک ولاگ کے اندر ان کا ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آخری 36 جو ماہ ہیں ان کی اوسط جو تنخواہ نکال کر اس پر پینشن کیلکولیٹ کی جائے، اور گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ 25 سال سے پہلے جو لوگ ریٹائر ہوں گے تو ان کو کچھ پینلٹی ان کے اوپر ڈالی جائے گی جو 60 سال کی عمر تک چلے گی۔ اسی طرح پینشن انکریز جو ہے وہ بھی گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ بیسک پے پر کی جائے، لیکن یہ ابھی صرف پرپوزلز ہیں، کوئی فائنل نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ پرپوزل ضرور ہیں، لیکن میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو سرکاری ملازمین اس وقت موجود ہیں ان پر یہ قوانین لاگو نہ کیے جائیں، آنے والے سرکاری ملازمین پر یہ لاگو کیے جائیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح فیملی پینشن جو ہے وہ بھی 10 سال پر اسے لمیٹڈ کیا جا رہا ہے کہ فیملی پینشن سے مراد یہ ہے کہ سپاؤس کی وفات کے بعد جو پینشن ان کے بیٹوں یا بیٹی کو یا آگے بعض اوقات پوتوں تک بھی چلی جاتی ہے، تو اس پینشن کو، وہ جو فیملی پینشن ہے
اسے 10 سال پر بند کر دیا جائے، 10 سال کے بعد بند کر دیا جائے۔ لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے کچھ نہ کچھ ایکسیپشنل کیسز رکھے ہیں کہ جس طرح کوئی شہداء فیملی ہے ان کے لیے 20 سال ہے، اس طرح اگر کوئی اسپیشل پرسن ہے، کوئی بیٹا یا بیٹی، تو ان کے لیے بھی تاحیات یہ پینشن پرپوز ہے، جو اب قانون بھی یہی ہے کہ وہ تاحیات انہیں پینشن ملتی ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک ہے کہ ری امپلائمنٹ جو کی جا رہی ہے، کہ بعض اوقات کوئی آدمی دوبارہ ملازم ہو جاتا ہے تو اسے پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، تو یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہے، کیونکہ ری امپلائمنٹ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر وہ بااثر اور سیاسی بنیادوں پر ہی دی جاتی ہے۔ عام طور پر تو عام ملازم کو تو ری امپلائمنٹ نہیں ملتی، لیکن میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یقیناً اس کے اندر بھی چور دروازے بہت سے ہیں، کہ ان کی مراعات کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جائے گا کہ وہ تنخواہ کی انہیں ضرورت نہیں رہے گی۔ اس طرح وہ جو سیاسی طور پر ری امپلائمنٹ لیتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ تنخواہ نہیں لیں گے تو کچھ اور لے لیں گے، تو اگر ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے تو گورنمنٹ اگر روکنا چاہتی ہے تو وہ ضرور روکے۔ اسی طرح ڈبل پینشن ہے، ڈبل پینشن اس طرح کے بعض محکموں کے اندر کوئی آدمی جلدی ریٹائر ہوگا، دوسرے محکمے میں پھر ملازم ہو جاتا ہے، وہاں سے بھی پینشن لے لیتا ہے، ان میں سے ایک پینشن جو ہے وہ لے سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن ایک جو اسپاؤس ہے یہ ہمیشہ ڈبل پینشن ان کو ملتی رہی ہے، یہ بند نہیں ہونی چاہیے۔ بیوہ ہے یا رنوا ہے، اگر ان میں سے کوئی ڈبل پینشن لے رہا ہے، یعنی اپنی بھی لے رہا ہے اپنے اسپاؤس کی بھی لے رہا ہے، یہ عدالتوں کے بھی بہت سے فیصلے موجود ہیں، اس لیے ان کی جو چونکہ بچوں کی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ڈبل پینشن کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گورنمنٹ کے سامنے یہ پرپوزل ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط ہے۔ تو بہرحال اسی طرح پینشن جو انکریز ہے جو ہر سال عام طور پر ہوتی ہے، اس فارمولے کے اندر بھی چینج جو ہے وہ ایک تجویز ہے کہ 10% سے زیادہ پینشن اضافہ نہ کیا جائے، یہ بھی ایک زیادتی ہے، کیونکہ انفلیشن جو ہمارے کرنسی کی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر انفلیشن 100% ہو جائے اور آپ کہیں کہ تنخواہ جو پینشن ہے وہ ہم 10% سے زیادہ نہیں بڑھائیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے ایسی چیزیں جس کے نتیجے میں ملازمین بہت زیادہ خسارے میں ان کا نقصان ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر یا ہمارے گروپ کے اوپر بھی بعض اوقات ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ پینشن بند ہو رہی ہے اور پینشن بند کی جا رہی ہے، یہ اس قسم کی افواہیں خدا کے لیے نہ پھیلائیں۔ یہ ضرور ہے کہ کنٹریبیوٹری پینشن کا ایک نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یقیناً کنٹریبیوٹری پینشن جو ہے وہی لوگ کر سکیں گے جو لوگ اب ملازم ہوں گے۔ ہم لوگ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ تو اب کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں وہ بھی کوئی خاص کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آنے والے لوگوں کے لیے گورنمنٹ کو ایسا نظام لا رہی ہے جو ان کے لیے بھی بہتر ہے، گورنمنٹ کے لیے بھی بہتر ہے، تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ریٹائر لوگ ہیں یا اپنی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، ان کے لیے ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جس کے نتیجے میں انہیں نقصان ہو۔ اور میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ لیو انکیشمنٹ کا جو کیس پنجاب کے اندر ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح پینشن کا جو اضافہ کیا گیا ہے وہ 1 اگست سے کیا گیا ہے، اور تنخواہوں کا اضافہ بھی جو کیا گیا ہے وہ 1 اگست سے کیا گیا ہے۔ ہماری یہ بھی گزارش ہے، یہ مطالبہ ہے کہ یہ 1 جولائی سے اس کا اضافہ کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو 1 اگست سے پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا ہے، اس کے اندر یہ شرط رکھی گئی ہے کہ 1 اگست یا اس کے بعد جو لوگ ریٹائر ہوں گے وہ اس اضافے کے مستحق نہیں ہوں گے۔ یہ بالکل زیادتی ہے، غلط ہے، اور یہ اضافہ ان لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جو 1 اگست یا 1 اگست کے بعد ریٹائر ہوں گے یا ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حکم کو بھی واپس لیا جائے، اور یہ اضافہ تمام ریٹائر پینشنر جو 1 اگست یا اس کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں یہ اضافہ ملنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہمارے یہ جو مطالبات ہیں ان پر ہمدردانہ غور کرے گی اور سرکاری ملازمین کو احتجاج کرنے پہ مجبور نہیں کرے گی۔